گھر کے بچے کو یاد ہے کہ 13 رجب کو امیر المومنین آئے تھے اللہ کے گھر میں، 16 رجب کو بی بی لینے کے لیے گئی تھی عزیز بھائی، 3 دن 3 راتیں شہزادی اللہ کے گھر میں بیٹھی رہی۔ مجھے ایک کتاب سے ثابت کرو ان 3 دن 3 راتوں میں ایک دن بھی ابو طالب اپنی زوجہ کو ڈھونڈنے گئے ہوں۔ آپ نے سارا ہلا دیا۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک لمحے کے لیے ذہن میں سوچیں، کسی عام گھر کی مستور تو نہیں تھی، اتنے بڑے گھر کی بی بی، اتنے باعزت گھر کی بی بی اپنے گھر سے نکلی اور اللہ کے گھر کے اندر جا کے بیٹھ گئی، اور بی بی گئی بھی دیوار سے، جبکہ تالے کی چابی بھی گھر پڑی تھی۔ یہ بھی نہیں کہ معاذ اللہ بی بی رستے سے ہٹ گئی اور ادھر چلی گئی، نہیں، پتا تھا گھر سے کہ منزل کعبہ ہے، چابی بھی گھر میں پڑی تھی۔ بی بی پھر بھی دروازے سے نہیں گئی، دروازے پہ جاتی، آج مولوی کہہ دیتا متولی جو تھے کعبے کے، چابی گھر پڑی تھی، خود ہی تالا کھولیے خود ہی چلی گئی۔ خدا نے کہا نہیں حیدر کی ماں، آج تو نے دروازے سے نہیں آنا، آج تو نے دروازے سے نہیں آنا، دیوار سے آنا ہے، کیونکہ آنے والا خود دروازہ ہے، اور دروازہ دروازے میں نہیں ہوتا، دروازہ ہمیشہ دیوار پہ ہوتا ہے۔ علی کی ماں، تو آج کعبے کے دروازے سے نہ آنا، تو آج کعبے کی دیوار سے آ جانا۔ 3 دن 3 راتیں علی کی ماں کعبہ میں بیٹھی رہی، مجھے کسی کتاب سے نہیں ملا ابو طالب ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہوں، لیکن ہاں کتابوں نے یہ بتایا ہے کہ ایک دفعہ مکہ میں ہلچل مچ گئی تھی، مکہ والے لوگ پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ بی بی رات کی تاریکی میں نہیں گئی تھی، بی بی دن کی روشنی میں گئی تھی۔ لوگوں نے بی بی کو نکلتے بھی دیکھا، رستے سے گزرتے بھی دیکھا، دیوار کو پھٹتے بھی دیکھا، لوگ پریشان ہو گئے۔ وہاں خانہ کعبہ کسی ایک بیابان سنسان جگہ میں تو تھا نہیں، وہاں لوگ دیواروں کے قریب اپنے بتوں کو لٹکا کے اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ منات کے ماننے والے وہاں تھے، عزا کے ماننے والے وہاں تھے، پجاری سارے کے سارے وہاں کھڑے تھے۔ انہوں نے علی کی ماں کو اندر جاتے دیکھا، دیوار بند ہوئی، یہ پریشان ہو گئے، کافی دیر کعبے کے چکر لگاتے رہے، کافی دیر کعبے کے چکر لگاتے رہے، کافی دیر کعبے کے چکر لگاتے رہے، پھر آخر بالآخر مجبور ہو کے سیدھے ابو طالب کے گھر گئے۔ ابو طالب کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے کلے ایمان کا باپ آیا، دیکھے کہنے لگے اے عمران، تیری زوجہ کو ہم نے نکلتے دیکھا ہے، اس گھر کے قریب گئی ہے، دیوار پھٹ گئی ہے، اور تیری بیوی کعبے کے اندر چلی گئی ہے۔ حضرت ابو طالب نے دروازہ بند کر کے کہا مجھے بتانے کیوں آئے ہو؟ یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے، یا میزبان جانے یا مہمان جانے، مجھے کس لیے بلانے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ابو طالب تجھے کوئی تشویش نہیں؟ فرمایا مجھے تو کوئی پریشانی نہیں۔ آخر 13 رجب کا دن گزر گیا، 14 رجب گزر گیا، 15 رجب گزر گیا، نہ مکے میں کوئی دن کو سوتا، نہ مکے میں کوئی رات کو سوتا۔ دن والے رات والوں سے پوچھتے، رات والے دن والوں سے پوچھتے وہ ابو طالب کی بیوی آئی کہ نہیں آئی، ابو طالب کی زوجہ آئی کہ نہیں آئی، ہاشمیوں کی بہو آئی کہ نہیں آئی۔ 16 رجب کو مکے والوں نے کہا اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، ہمیں جانا پڑے گا، دیوار کے ساتھ ہمارے بت لٹکے ہیں، ہمیں اللہ کے گھر کے تالے کو توڑنا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا وہ بیوی زندہ ہے یا مر گئی ہے، وہ بیوی کہاں چلی گئی ہے۔ آخر یہ بندے اکٹھے ہو کے اللہ کے دروازے پہ گئے، اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک مشرک نے کہا پہلے تالا نہ توڑنا، پہلے دروازے پہ دستک دو، زندہ ہوگی تو اندر سے جواب دے گی۔ آخر مکے کے لوگوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی، اللہ کے دروازے پہ دستک دی، اللہ کے دروازے پہ دستک دی۔ یہ پہلی دستک تھی جو اللہ کے دروازے پہ ہو رہی تھی۔ ادھر اللہ کے دروازے پہ دستک ہوئی، آواز پروردگاری اٹھ علی کی ماں میرے گھر کا دروازہ کھول۔ فرمایا میرے اللہ بلایا دیوار سے تھا، واپس دروازے سے کیوں بھیج رہا ہے؟ فرمایا پہلی بار میرے دروازے پہ دستک ہوئی ہے، دروازہ کھول، انہیں علی دکھا تاکہ میں بندوں کو بتاؤں جب اللہ کے دروازے پہ دستک دی جائے اندر سے جلی نہیں آتا، اندر سے علی۔ جب اللہ کے دروازے پہ دستک دی جائے، جب توحید کے دروازے پہ دستک دی جائے تو میرے بھائی سے صاحبوں اندر سے جلی نہیں، اندر سے علی آئے گا۔ جب اللہ کے دروازے پہ دستک دی وہ جواب نہیں دے گا۔ بادشاہ حسین عزت دے، اندر سے جلی نہیں آئے گا، اندر سے علی آئے گا۔ آپ نے کیا سمجھا؟ میں نے خطابت کے لفظ جوڑے تھے، میں نے جملوں کی ترتیب بتائی تھی، میں ایک اور واقعے کے ساتھ ربط جوڑوں۔ دروازے پہ آیا تھا مسجد کے فقیر،
دو آوازیں دی اس نے مسجد والوں کو، کوئی ہے جو مجھے دے، کوئی ہے جو مجھے دے۔ آخر مسجد کے دروازے سے باہر نکل کے منہ اس کی طرف دے کے